بستی کی طرف, نیکوں کی بستی کی طرف. اور ہمارا معمول ہے کہ آج نیکوں کی غیبت کی پوٹلی ہی لے کے بیٹھتے ہیں. یہ امام ویسا ہے, یہ نمازی ویسا ہے, یہ مولانا ویسا ہے. میں داڑھی مونڈتا ہوں, مولانا داڑھی رکھتا ہے. میں سنت کا قاتل و سنت کا عامل. اس نقطۂ نظر سے مجھ سے کروڑوں گنا وہ بہتر ہے جو سنت کا قاتل ہے, اور جو سنت کا عامل ہے وہ اس قاتل سے ہزاروں گنا بہتر ہے جو سنت کا عامل ہے. اگر اسی پوائنٹ پہ آپ کی نظر رہی کہ ایک عالم داڑھی رکھتا ہے, سنت کا عامل ہے, تو پھر کبھی بھی آپ یہ غیبت کی پوٹلی لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ سارے مولوی بیکار, سارے مولانا بیکار, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. کچھ بھی کرے, ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا اور ایک آدمی 5 ٹائم نماز چھوڑنے والا, جو پڑھنے والا ہے وہ سب سے بڑی نیکی کرنے والا, اور جو نماز چھوڑنے والا ہے وہ سب سے بڑا گناہ کرنے والا. زنا سے بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا, شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز پنجگانہ چھوڑنا. کیونکہ شرابی توبہ کر لے, 50 سال سے شراب پیتا تھا, کوئی اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرنا ہے. توبہ کرے, سچی توبہ, دوبارہ آنکھ اٹھا کے شراب کی بوتل کو نہ دیکھے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جس پر نماز فرض ہوئی ہے 15 سال میں, وہ نماز شروع کیا ہے 50 سال میں, 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے. 50 حج کیوں نہ کر لے, 35 سال کی نماز کو قضا پڑھنا پڑے گا. یہ اتنا بڑا جرم عظیم ہے جس کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں. داڑھی رکھنا اتنا بڑا فرض نہیں ہے جتنا بڑا فرض نماز پنجگانہ پڑھنا. ٹوپی پہننا اتنا کمپلسری نہیں ہے. کوئی ننگے سر ساری زندگی رہے, کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ فجر, ظہر, عصر, مغرب چھوڑنا. اتنا بڑا داڑھی منڈا لے, اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ فجر, ظہر, عصر, مغرب چھوڑنا. کوئی ساری زندگی فاتحہ نہیں دلائے, ساری زندگی 12ویں کا جلوس نہیں نکالے, ساری زندگی جلسہ نہیں کروائے, اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے فجر, ظہر, عصر, مغرب چھوڑنا. چونکہ وہ فرض ہے, یہ ساری چیزیں نفل ہیں, اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. فرض کمپلسری ہے, فرض ایسنشیل ہے, اور نوافل, میلاد, فاتحہ, قیام, درگاہوں پہ جانا, بریلی شریف جانا, یہ کیا ہے؟ نفل ہے, استحبابی چیزیں ہیں. اور کوئی مستحب اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. بریلی جانا اچھا کام ہے, اجمیر جانا اچھا کام ہے, مگر نماز چھوڑ کے اجمیر جانا اچھا کام نہیں ہے. نماز چھوڑ کے بریلی جانا یہ اچھا کام نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بریلی جانا یہ سپیریئر کام ہے. کہ فرض بھی ادا ہوا اور بزرگوں کے مزارات پہ حاضری بھی ہو گئی, فرض بھی ادا ہوا, نفل بھی ادا ہوا, دونوں مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو فاتحہ میلاد مت کراؤ, یہ حرام ہے, صرف نماز پڑھو, وہ بھی غلط. اور جو صرف کہتے ہیں کہ فاتحہ میلاد, جلسہ, جلوس 11ویں 12ویں کرو, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی سراسر غلط. چونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے. چادر, گاگر, سندل, عرس فرض واجب نہیں ہے. اور نفل جیسے ظہر میں 2 رکعت نفل پڑھنا, تہجد پڑھنا, اشراق پڑھنا, چاشت پڑھنا, افافین پڑھنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے. جو روزانہ اشراق پڑھے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے. جو روزانہ چاشت پڑھے اس کی غریبی دور ہوتی ہے. جو روزانہ افافین, مغرب کے بعد 6 رکعت نماز افافین پڑھے, اور افافین کے لیے اللہ غفور ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو تہجد پڑھے اس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے قبر میں, وہ اس کا اجر ہے بڑا, مگر چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. مگر کوئی فجر چھوڑ دے, ایسا ہے جیسے اس کا اہل و عیال برباد ہو گیا, اس کی ساری زندگی تباہ ہو گئی. حضور کہتے ہیں من فاتتہ العصر کانما فطر اہلہ و مالہ, جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے بچے بھی تباہ ہو گئے, اس کا
اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا، سارا مال تباہ ہو گیا۔ اس گرہ کو باندھ کر کے، ورنہ سنی بریلوی ہمارا اعلیٰ حضرت کا ماننے والا نماز ہی نہیں پڑھتا، فاتحہ کرتا ہے، فاتحہ قضا نہ ہو، عرس قضا نہ ہو، بریلی کی حاضری قضا نہ ہو، اجمیر کی حاضری قضا نہ ہو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو توشہ شریف کی فاتحہ قضا نہ ہو، ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر کی حاضری قضا نہ ہو۔ یہ سب اچھا کام ہے۔ جو ان چیزوں کو حرام کہتا ہے وہ بھی کام سے گیا، اور جو صرف فاتحہ میلاد عرس چادر گاگر لے کے رہا وہ بھی کام سے گیا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے، نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، بغداد و بریلی اجمیر کی حاضری بھی ہوگی، جہاں فرض بھی ہو، نفل بھی ہو، دنیا میں بھی کامیابی، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاعت کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی بریلوی نماز پہ زور نہیں دیتا ہے، اس سے بڑا کمینہ کوئی شخص نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جتنا زور نماز پہ دیا ہے، میری نظر سے اتنا زیادہ زوردار جملہ کوئی نہیں گزرا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ بھی بے نمازی ہی ہے۔ اللہ سمجھ، اس سے زیادہ ڈینجرس جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو آدمی ڈیلی نماز پڑھتا ہے، 50 سال سے نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک وقت کی نماز بیٹھا رہا، کوئی عذر نہیں تھا، آدمی سو گیا، آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، یہ عذر ہے، عذر ہے۔ اس لیے جب آنکھ کھلے تب فوراً وہ قضا نماز ادا کر لے۔ رات میں سویا، ہاں جو عادتاً ڈیلی لیٹ سے سوئے گا کہ نماز فجر اس کی قضا ہو جائے گی، پھر وہ عذر نہیں رہا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد بندہ سو جائے تاکہ فجر میں اٹھنے میں دقت نہ ہو، اور اس لیے عشاء کے بعد زیادہ دیر تک گفتگو کرنا، کام میں لگا رہنا، ہمارے فقہائے کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ جو لوگ 12 بجے تک 2 بجے تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور اٹھتے ہیں دن کے 10 بجے، اب کہتے ہیں میں کیا کروں، آنکھ نہیں کھلی، وہ مجرم ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ ہاں البتہ عشاء پڑھنے کے بعد فوری سو گیا، 9 بجے نماز ختم ہوئی، 10 بجے سو گیا، اور اس کے باوجود نیند اتنی گہری آئی کہ آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، یہ عذر ہے، چونکہ وہ فوری سویا ہے۔ تو اس طرح کا عذر کبھی کبھی ہوتا ہے، ڈیلی نہیں ہوتا ہے۔ آنکھ بند کبھی کبھی ہوتی ہے، بال بچے میں لگا رہا، نماز کا خیال دماغ سے نکل گیا، یہ عذر ہے۔ ہاں جان بوجھ کر کے اذان ہوئی، جماعت ہوئی، یہ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، اخبار پڑھتا رہا، موبائل چلاتا رہا، نماز قضا ہو گئی تو وہ بھی بے نمازی ہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ بے نمازی ہے۔ اب بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ حدیث مسند احمد میں آیا ہے بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ۔ ان 4 گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا ہے کہ بے نمازی کا انجام ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ بادشاہت نے فرعون کو کافر بنایا، کھیتی باڑی، تجارت، حکومت، سلطنت، ودھائیکا، سنسد بننا، منتری بننا، چودھری بننا، گاؤں کا مکھیا بننا، اس وجہ سے نماز قضا ہوئی تو اس کا انجام فرعون کے ساتھ۔ حامان بزنس مین تھا، جو بزنس کرنے کی وجہ سے نماز چھوڑا، اس کا انجام حامان کے ساتھ۔ قارون تاجر، حامان وزیر تھا فرعون کا، جو نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑے، اس کا انجام حامان کے ساتھ۔ قارون بزنس مین تھا، جو بزنس کی وجہ سے نماز چھوڑے، اور کبھی کبھار نماز پڑھ لے، چونچ مار دے کبے کی طرح نہیں، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنا حرام۔ اور جہاں تک مسجد اور جماعت کا التزام ہو سکتا ہو، اگر نہیں کرے گا تو فاسق مردود الشہادہ، ان کے چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے اللہ، ان کی اولاد کی فرما برداری مٹا دیتا ہے اللہ، اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دیتا ہے اللہ، اس کی نیند سے راحت مٹا دیتا ہے اللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو
जान बूझ के नमाज छोड़े, बिजनेस की वजह से फुर्सत न मिली, उसका हश्र कारून के साथ। तो मनसब की वजह से नमाज छोड़े, उसका अंजाम फिरौन के साथ। जो नौकरी की वजह से नमाज छोड़े, उसका अंजाम हामान के साथ होगा, यानी इन लोगों के साथ उसका हश्र होगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जो कुरान में आया है। अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे वो हैं, न कोई जनाजा उसको नमाज से रोके, न कोई बेटे की बारात उसको नमाज से रोके, न कोई एंगेजमेंट उसको नमाज से रोके। चाहे दुनिया का कोई काम आए, पहले खुदा की इबादत, फिर दोबारा दूसरा काम होगा। यही है मसले के आला हजरत। आला हजरत ने कितना ज्यादा जोर दिया है नमाज की अदायगी पे। आला हजरत का मानने वाला और बेनमाजी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलबत्ता वो आला हजरत का मानने वाला नहीं होगा दिल से। जबान से कह देना कि हम उनके आशिक हैं, हम उनके मानने वाले हैं, वो 2 टका तो सिक्के के लिए नाम लेता है। वो जानता है कि दाढ़ी मूंड लेंगे तो कोई पूछेगा तक नहीं, इसलिए 2 टका के लिए दाढ़ी है। अगर अल्लाह के लिए दाढ़ी होती, वो नमाज पहले पढ़ता, दाढ़ी बाद में रखता। क्योंकि नमाज फर्ज आजम है और दाढ़ी रखना सुन्नत और वाजिब है। फर्ज आजम को पहले वो अदा करता। अगर फर्ज छोड़ के सिर्फ दाढ़ी और जुल्फ और टोपी है, इसका मतलब वह झूठा है। यह टोपी तो पैसे के लिए, यह दाढ़ी तो पैसे के लिए, यह जुब्बा तो पैसे के लिए, वरना हकीकत में जो दाढ़ी रखेगा वो पहले नमाज पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो दाढ़ी रखेगा। यही मसलक आला हज़रत, इससे हट के कुछ नहीं है। नमाज इतनी बड़ी